اسلام کی پاور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے سامنے جس کا حق ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ آپ کا خطبہ جو ہے وہ دلوں پر لکھنے والا خطبہ ہے، اس کو یاد رکھنے والا خطبہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ اتنی بڑی شان آپ کی تھی، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد ولیت امرکم ولست بخیرکم، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ یہ آپ کی عاجزی کا اور انکساری کا عالم تھا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے تمام، جب سے دنیا بنی قیامت تک سارے انسانوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے، نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ جناب صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ لیکن جب وہ اپنے نظام خلافت کو سنبھال رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، مجھے ذمہ دار بنایا گیا تمہارے معاملات کا، لیکن میں تم میں سب سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ عاجزی کر کے، انکساری کے ساتھ۔ آج اگر کسی کو تھوڑا سا مقام مرتبہ مل جائے تو وہ جناب سلام نہیں کرتا، وہ جناب دنیا میں کسی کو MNA MPA بن جائے تو جناب کسی غریب کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو کیا فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں اچھا کروں تو تم میری مدد کرو، اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو میری اصلاح کرو۔ یعنی اتنے بڑے مرتبے پر بھی فائز ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ اگر میں انسان ہوں، مجھے کوئی بات غلط ہو تو میری اصلاح کرو۔ آج تو کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ غلط کی ہے، وہ تو متھے لگ جاتے ہیں، وہ تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بھائی مجھے میری غلطی کیوں نکال دی؟ تو ہر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مان لیا کرے اپنی غلطی۔ جناب ابو بکر صدیق کا جو زندگی کا نمونہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں غلط کروں تو میری اصلاح کرو۔ اتنی بڑی شخصیت ہو کر بھی اصلاح کو جو ہے انہوں نے اس کا دروازہ بند نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، تم میں کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق ادا نہ کروں۔ جب تک کمزور کا حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک وہ کمزور جو ہے میرے نزدیک طاقتور ہے۔ یہ جناب ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ طاقتور سے مراد کیا ہے کہ جب تک میں اس کا حق ادا نہ کر دوں وہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں۔ اور جب تک کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور جب تک طاقتور جو ہے اس سے میں حق لے کر کمزور کو نہ دے دوں تب تک طاقتور میرے سامنے کمزور ہے۔ یعنی یہ اسلام کی پاور بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے سامنے جس کا حق ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر حق نہیں ہے تو نہ حق کسی کی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو وہ کمزور ہے، اسلام کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو یہ اسلام کی پاور ہے۔ آج بھی اگر ہمارے حکمران، ہماری عدلیہ، ہمارے جناب بڑے بڑے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، اگر وہ حق کا ساتھ دیں تو سارے